آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ انسان فائدے کو پسند کرتا ہے اور نقصان سے بچتا بھی ہے اور اسے پسند بھی نہیں کرتا، اور جہاں انسان کو فائدہ زیادہ ہو اسی چیز کو انسان ترجیح دیتا ہے۔ ابھی آپ چوکوں میں چوراہوں میں دیکھیں، لوگ قربانی کے جانور لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ آتے ہیں، ان کی قیمت پوچھتے ہیں، تو جہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے اسی پہ وہ اپنا سودا طے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نقصان ہو رہا ہو اور اپنا جانور بیچ، بلکہ جہاں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہونا چاہیے، اسلام اسے منع نہیں کرتا، لیکن جہاں ہم دنیا کے معاملے میں مفاد پرست ہیں اور فائدے کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ اخروی زندگی کے اعتبار سے انسان کو فائدے والی بات کو پسند کرنا چاہیے اور فائدے والے راستے پر چلنا چاہیے۔ اب یہ جتنے بیچارے لوگ کھڑے ہیں الا قلیل، ورنہ اکثریت وہ ہے کہ جتنے دن یہاں یہ رہیں گے یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آپ بے شک تجربہ کر لیں، ایک جانور والے کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں، وہ کتنا ٹائم یہاں لگاتا ہے، کتنے دن ٹھہرتا ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، آپ ریسرچ کریں۔ اکثریت بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن قربانی کے جانور کی خریداری کی صورت میں وہ نمازیں قضا کر لیتا ہے، یعنی عصر کے وقت گیا، عصر کی نماز پڑھ کے، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور رات گئے واپس آیا، تو آگے وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز تو اس نے پڑھی ہے لیکن اس نے قضا کی۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ قربانی کے جانور کی خریداری کی وجہ سے یا فروخت کی وجہ سے کوئی نماز کے اندر سستی کرے، اسلام اس بات نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں یوں کہا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے بندے، ان کو کاروبار، یہ تجارت، یہ لین دین، یہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اور ہمارے مسلمانوں کی صورت یہ ہے، کاروبار کی وجہ سے، خرید و فروخت کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، یہ نماز کو پڑھتے ہی نہیں اور کاروبار کو مقدم کرتے۔ رب کائنات نے یوں بھی سمجھایا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ 4 ٹکوں کی خاطر اگر کوئی نماز چھوڑ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کی نماز کو چھوڑا تو وہ کفر تک چلا گیا۔ اور یہ شرعی عذر نہیں ہے، جانور بیچنا شرعی عذر نہیں ہے، جانور کو خریدنا یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ قربانی کا تو مقصد ہے اللہ کے قریب ہونا، تو یہ تو قربانی الٹا آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، بیچنے والا بھی دور، خریدنے والا بھی دور، دونوں اللہ سے دور ہو، جو نماز سے دور وہ اللہ سے دور، جو مسجد سے دور وہ اللہ سے دور۔ تو یہ قطعاً اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ خرید و فروخت کی بنا پر انسان نماز کو کیا کرے، مؤخر کرے، قضا کرے، نہ پڑھے۔ آئیے اخروی زندگی کے اعتبار سے فائدے کو ترجیح دیں۔ آگے 2 دن آ رہے ہیں، اس میں اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ اگر انسان اس فائدے کو سمجھ لے تو کبھی بھی انسان سستی نہ کرے۔ ایک 9 کا دن اور ایک 10 کا دن،
یوم عرفہ جو 9 کا دن ہے، اور 10 جو یوم النحر ہے۔ یوم عرفہ اور یوم النحر کی اللہ پاک نے اتنی فضیلت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ 2 سالوں کے گناہ آپ دیکھ لیں، 9 ذی الحجہ کو لوگ اس خرید و فروخت میں روزہ تو دور کی بات ہے، نماز بھی چٹ کر دیتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ اگر اس دن روزہ رکھیں گے، ہے نفلی، فرض نہیں ہے، کوئی نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن جو رکھے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ 2 سالوں کے گناہ۔ اگر لوگوں میں یوں کہہ دیا جائے نا کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کو 2 سال کا راشن دیا جائے گا، 2 سال کا راشن دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، ہم پیدا ہوتے ہی بچے کو بھی روزہ رکھواتے ہیں راشن لینے کے لیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس بچے کو بھی روزہ رکھوائیں تاکہ اس کا راشن بھی ہمیں مل جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کی سوچ دنیا کے مال و متاع کی خاطر۔ تو یہ جمعے کا تو دن بنے گا، یہ یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھیں۔ جمعے کا دن یوم عرفہ، جمعے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 دنوں کے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو جمعہ آتا ہے، آپ کی معلومات کے لیے رمضان کے جمعے سے بھی اس جمعے کا ثواب زیادہ ہے، رمضان کے جمعے سے بھی اس جمعے کا ثواب زیادہ ہے۔ حالانکہ رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ جمعے کے دن پہلے آ جاتے ہیں، کیوں کہ جمعے کے دن ثواب زیادہ ہے۔ لیکن ذی الحجہ کا جو جمعہ 10 دنوں میں آئے گا، جس طرح ایک پیچھے گزر گیا ایک ابھی آنا ہے، تو اس جمعے کا ثواب رمضان المبارک کے 4 جمعوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، رمضان کی جو راتیں ہیں وہ افضل ہیں، لیکن یہ جو دن 10 ہیں یہ رمضان کے دنوں سے بھی کہیں افضل ہے۔ تو جمعہ دن کے وقت آتا ہے، جمعہ رات کو نہیں آتا۔ تو ایک تو آپ کوشش کریں کہ جمعے کے دن روزہ رکھیں، کوشش کریں خود بھی اپنے اہل و عیال کو جو رکھ سکتے ہیں وہ رکھوائیں تاکہ 2 سالوں کے گناہ اللہ معاف۔ اور دوسرا 10ویں کے دن یوم النحر جسے کہتے ہیں، کوشش کریں کہ قربانی 10ویں کے دن کریں۔ یہ اور بات ہے کہ 10 کے بعد 11، 12، 13 کو بھی قربانی ہے، لیکن جو ثواب 10 کا ہے نہ وہ 11 کا ہے، نہ 12 کا ہے، نہ 13 کا ہے۔ 4 ٹکوں کی خاطر بھی چلو اس دن جو ہے نا وہ کسائی پیسے زیادہ لیتا ہے، آپ بھی دوسرے دن کر دینا، کس لیے بھی چلو کوئی بچت ہو جائے۔ اس بچت کی خاطر انسان 10ویں کے دن قربانی نہیں کرتا، 11 کو کرتا ہے، قربانی اس کی ہو جائے گی، اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی، لیکن جو ثواب 10ویں کا ہے وہ 11ویں کا نہیں۔ اس لیے اگر جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اگر ایک کسائی کو اس دن 10,000 کی بجائے 15,000 بھی دینا پڑتا ہے، آپ 10 کو قربانی کرائیں، کیوں کہ جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ ساری دنیا کا مال و متاع ایک طرف اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے ایک طرف۔ اس لیے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اخروی زندگی کے اعتبار سے جہاں ہمارا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کو ہم ترجیح دیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کو ترجیح نہ دے، آخرت کو ترجیح دے۔ اور اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آخرت کو ترجیح دی ہے، دنیا کی طرف کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اخروی زندگی کے اعتبار سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وأقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔